کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کے مسائل صرف ایک چیز سے حل ہوئے ہیں؟ کوئی طویل وظائف نہیں، کوئی ہزاروں نوافل نہیں، کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں، بس ایک ایسا ورد، ایک ایسا عمل جس کا اثر اتنا زیادہ ہے، جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب آپ کو پتہ چلے گا ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی دعائیں سیدھی عرش تک پہنچا سکتا ہے اور آپ کے غم ایسے اٹھا لیتا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور یہ عمل ہے درود ابراہیمی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سیکرٹ بتانے جا رہی ہوں جو میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا، جو علماء نے بتایا، اور پراپر ایک ریسرچ کے تھرو جو ہے وہ میرے سامنے اس کی اہمیت آئی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی موٹیویشنل ہونے والی ہے، آپ کو انشاءاللہ ایک نئی امید ملے گی، درود کے بارے میں آپ کو اس کی اصل اہمیت اور طاقت کا اندازہ ہوگا، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کوئی بھی پارٹ اسکپ نہیں کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر آفس سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو درود ابراہیمی کے فضائل و برکات کے بارے میں بتایا جا سکے، کیسے آپ نے اس کو اپنے ڈیلی اذکار میں شامل کرنا ہے، اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور پھر آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے کس طرح سے آپ کی لائف چینج ہوتی ہے۔ جیسے کہ میرے ان تمام لسنرز کی حاجات صرف چند دنوں میں، 1 سے 2 دن میں اس منت کو ماننے سے پوری ہوئی ہیں، تو آپ بھی اس کو ضرور پریکٹس کریں۔ دیکھیں، درود پاک کی اہمیت، اس کی امپورٹنس ہمیں وہیں سے سمجھ جانی چاہیے جہاں پہ ہمارے سامنے یہ آیت آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، کہ اللہ اور اس کے فرشتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پہ درود بھیجا کرو۔ تو سوچئے ذرا کہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ ورد ہے جو اللہ خود کرتا ہے۔ ہمیں کوئی پتہ چل جائے نا، بہت ہی بڑا طاقتور، پاورفل، اثر و رسوخ رکھنے والی پرسنالٹی مل جائے، پیسے والی، ٹھیک ہے، تو ہم سوچیں گے کہ یار یہ کیا ایسا عمل کرتا ہے، کیا ایسا پڑھتا ہے کہ سب اس کی غلامی کرتے ہیں، اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، یہ کیا ایسا پڑھتا ہے۔ تو سوچئے کہ وہ ذات جس نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو بنایا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے، اور اس سب دنیا کو بنا کے وہ خود کیا وظیفہ کرتا ہے، وہ خود کیا ورد کرتا ہے، اس کے فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، وہ کیا وظیفہ کرتے ہیں، وہ ہے درود کا۔ تو سوچئے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ خود کر رہا ہے۔ دیکھیں، دنیا کی کون سی ایسی عبادت ہے جو اللہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، لیکن یہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ خود کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ تو اس سے بڑی اہمیت، اس سے بڑی امپورٹنس میری نظر میں اور کچھ نہیں ہے کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہی وہ خود آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ بھی اس کو کرو، اور اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ یقین کرو، جو لوگ درود پڑھتے ہوں گے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا، انہوں نے فیل کیا ہوگا کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، کہ زندگی کی جو حسرتیں تھیں، جو دعائیں تھیں، وہ آٹومیٹکلی بن مانگے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے ایسا اللہ نے اس میں کیا طاقت رکھی ہے درود پاک میں؟ دیکھیں، جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 3 دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اے اللہ ان پہ سلامتی بھیج، ان پہ برکت بھیج، ان پہ رحمت نازل فرما۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے اللہ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں کہ اللہ ان پہ آپ رحمت بھیجیے، سلامتی بھیجیے۔ تو دیکھیے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دعا دے تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو انہی الفاظ سے یا اس سے بہترین الفاظ سے دعا دیں۔ تو دیکھیے، جو اتنے رحیم نبی، اتنی شفقت کرنے والے، اپنی امت سے اتنی محبت کرنے والے نبی، جب آپ ان کو دن میں 3 دعائیں دیں گے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر، بس تو آپ کو اس سے بہترین دعا دیں گے، اور جس کے لیے میرا نبی دعا کرتے، اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو زندگی کی کوئی کمی رہے گی بھلا؟ بالکل نہیں۔ تو اگر آپ اپنی روٹین میں 100 مرتبہ ہی
روزانہ درود پاک پڑھنا شامل کر لیتے ہو نا، یقین کرو آپ کی زندگی کے وہ کام، آپ دعا نہیں بھی مانگتے اگر اپنی پریشانی کے لیے، اپنی حاجت کے لیے جو آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے، آپ کی وہ ضرورتیں خود بخود پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لگ رہی، آپ ان کے لیے دعا کرنے میں مصروف ہو، ان پہ درود بھیجنے میں مصروف ہو، تو آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعاؤں کا جواب دینے میں مصروف ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ درود ابراہیمی ایک بہت ہی بہترین شارٹ کٹ، ایک پاورفل عمل ہے جو کہ انسٹنٹ ورک کرتا ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد آپ خود بیان کر رہے ہوں گے لوگوں کو، اس کے میریکلز آپ خود بتا رہے ہوں گے۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے، صرف چند دنوں کے اندر آپ اپنی آپ کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، جو آپ کے مسائل چل رہے تھے، آپ کی ایشوز چل رہے تھے آپ کی لائف میں، وہ بھی آپ ان کو ریزالو ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ درود ابراہیمی کی میں اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ میں نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی اپنی روٹین میں شامل کیا، اور اس کے جو میریکلز میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، پریکٹس کیے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوچتی تھی، کوئی چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی، کسی چیز کی ضرورت تھی، الحمدللہ یہ صرف اور صرف میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو اپنی روٹین میں لے کے آئیں، درود ابراہیمی کو اپنی روٹین میں لے کے آئیں۔ یہ آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کرواتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹریجر باکس کی ہے جو آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے، جو ہمارے نبی نے آپ کو دے دی، ہمارے اللہ نے آپ کو دے دی ہے کہ اس خزانے کو کھول لو، خزانے کو لوٹ لو۔ سو موونگ بیک ٹو دا اسٹوری، کہ جب میں نے اس درود ابراہیمی کا وظیفہ کرنا شروع کیا اپنی زندگی میں نے یہ اللہ تعالیٰ کو بتانی ہے، اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ وہ کچھ منٹوں کے اندر کن کہہ دیتے تھے الحمدللہ۔ تو آپ بھی اس چیز کو اپنی لائف میں لے کے آئیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے میریکلز بہت زیادہ ہیں۔ تو اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، شادی کو بہت عرصہ ہو گیا ہے، یا شادی ہی نہیں ہو رہی، یا لو میرج کے حوالے سے کوئی ایشوز ہیں، فیملیز نہیں مان رہی، یا بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں جو شادی کو بہت عرصہ ہو گیا ہے لیکن وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے شوہر ان کو منانے ہی نہیں آ رہے، ان کو لینے ہی نہیں آ رہے۔ تو ان سب مسائل کا حل صرف اور صرف درود ابراہیمی ہے۔ آپ درود ابراہیمی کو اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں، اپنی روٹین میں شامل کریں۔ پراپر طریقے سے اس وظیفے کو کرنا کس طرح سے ہے، لیٹس موو ٹوورڈ دا وظیفہ۔ تو ہم نے درود ابراہیمی کی منت مان لینی ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ وہ منت مانتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بہت زیادہ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، لائک تعویذ دھاگے اور اس طرح سے۔ اکثر کو تو اس طرح سے دیکھا گیا ہے، قرآن پاک کی آیات کو لکھ کر گلے میں لٹکا لیتے، اس کا تعویذ بنا کے اس کو گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس سے کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں حاصل ہوتا، لیکن ہاں البتہ آپ کو نقصانات ضرور بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہترین حل اور سب سے اچھا حل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی کی منت مان لینی ہے۔ اور کرنا آپ نے کیسے ہے کہ سب سے پہلے ہر ایک بندے کی اپنی اپنی پوٹینشیل ہوتی ہے، اپنی ایک ذکر کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک اپنی انرجی ہوتی ہے، تو یہ ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کرنا ایسے ہے کہ آپ نے منت مان لینی ہے کہ میں 11 دنوں میں 40,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ہر انسان نے اپنے ٹائم کے حوالے سے، اپنے پوٹینشیل کے حوالے سے یہ فگر کو سیٹ کرنا ہے۔ آپ اس کو 10,000 بھی کر سکتے ہیں، 11,000 بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو 22,000 بھی کر سکتے ہیں۔ ان شارٹ میں اگر کہہ لیتی ہوں کہ میں 11 دنوں میں 40,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی، تو یہ میں نے منت مان لی ہے درود ابراہیمی کی۔ پھر آپ نے نیت کر لینی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے درود ابراہیمی کو شروع کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنی جانوں پہ ظلم مت کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ بہت بڑا نمبر سیٹ کر لیں اور بعد میں وہ آپ سے پڑھا نہ جائے، تو ایسا مت کریں۔ جتنا آپ سے آسانی سے پڑھا جائے آپ وہ نمبر سیٹ کریں، اس نمبر کو لے کے چلیں۔ پلس آپ نے نیت کرنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت ہے، میں اس حاجت کے لیے، اس مشکل کے لیے میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میری یہ مشکل دور فرما، میری یہ حاجت پوری فرما۔ اور جب آپ پورا دن میں ذکر کر لیں گے، درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اور رات کو عشاء کے بعد جب آپ نے اپنا جو فگر ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، جو ڈیلی کا آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اس ٹارگٹ کو آپ میٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، اے میرے پیارے پروردگار، یہ جو میں نے آج پاک کلام پڑھا ہے، اس کو میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور اس کو میں
پیش کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں۔ اس کے ریزلٹس بہت انسٹنٹ ہے، بہت فاسٹ ریزلٹ آپ کو اس کے ملیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی سٹوری بھی شیئر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بہت ہی قریبی ریلیٹیوز میں ایک خاتون نے منت مانی، ان کے 3 دن کے اندر ان کی حاجت پوری ہوئی اللہ کے اذن سے۔ بہت پاورفل ورک ہے، لازمی اس کو اپنے زندگی میں شامل کریں، چاہے آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے یا نہیں، اس ضرورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یقین کرو آپ کی خوشیاں لانگ لاسٹنگ رہیں گی، سسٹینڈ رہیں گی، اللہ پاک آپ کو ہر بری آفت سے بچا لیں گے، اور اگر آپ پہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہے، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series. راشدہ پروین کڈز، فہد شیخ، سبین فیملی، آمنہ اعجاز، انیس مدر اینڈ بردر، جنید، تہمینہ کوثر، عصمت زمان، انونیمس، انمن کامل، خیرالنساء، اسد چودھری، رضا خان، ارسلان، گلستہ، مزدلفہ سرفراز، اقرا، عابدہ دیل، آمنہ عمران، فائزان مجیب، ختیجۃ الکبریٰ، نفیسہ عمرانہ پروین شاہزاد، امرین سلطانہ، عابدہ نصرت نسیم، زینب انسن ازلان، سدہ شہباز، اصفیہ ارشاد، سبینہ یاسمین، KMS آل، بینا شیخ، آمنہ، اقرا خان، وانیہ، سائمہ خان، امرین سلطانہ، عظم خان، خاتون وحیدہ، عائشہ، رافیہ ناصر، مریم، علینا، ممتہ، عنایہ فاطمہ، افسن خاتون، شگفتہ، عائشہ اینڈ فیملی، بلیس ڈاٹرز، نازش، ختیجہ التوفیق، ریحانہ، ابراہیم طاہر، سمینہ ہسبینڈ، حبیبہ فیملی، کوثر شاہ، حنا خان، شاداب احمد، شاہدہ نواز، مائلہ علی، فاطمہ نشا، امن، طلال، سلمان، میکائل، ارہا، سائرہ طاہرہ، کرن، مونا، بشرا، سغرا رحمت، سریا انور، ماجد، شاہد، خرم۔ اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کی ہر حاجت کو پورا کر دیجیے۔ طبیعت اپسٹ ہے تو انڈیویجولی دعا نہیں کر پاؤں گی، لیکن ہم اجتماعی دعا ضرور کریں گے۔ اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کی ہر حاجت کو پورا کر دیجیے، ان کی سب دعاؤں کو قبول کر لیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرے جتنے بھی بہن بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کو ہدایت عطا کیجیے، ان کے شوہروں کے دلوں میں اپنی بیویوں کے لیے محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو آپ کے گھر کی زیارت عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں قرض کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے قرض کی ادائیگی کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنی بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے رشتوں کے حوالے سے آسانیاں کر دیجیے، ان کے نصیب کو چمکا دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں لو میرج کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے والدین کے دلوں کو نرم کر دیجیے، اللہ پاک ان کو بہترین ہم سفر سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کی خوشی سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نوینہ کی خوشی سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا کرم کیجیے، اللہ پاک ملک پاکستان پہ اپنا کرم کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز اور دلی حاجات کو پورا کر دیجیے، ہمیں دنیا میں بھی نوازیے اور ہمیں آخرت میں بھی بہترین اجر عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے رہیں، آپ سے دعائیں کرتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔